یہ جو آپ کا ای شفا کا سلسلہ ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے حوالے سے جو واٹ وی ریئلائز کہ بہت سے پیشنٹ ایسے ہیں جن کو گھر پہ بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. مارچ میں او پی ڈیز ور سڈنلی کلوز ان ہاسپٹل کووڈ کی وجہ سے بٹ ہوم ہیلتھ اور پرائمری کیئر سیٹ اپ کا جو ہے وہ تو اس پورے ریجن میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا, بنگلہ دیش, فار ایسٹ کی سائڈ پہ دیر از نن. ماشاء اللہ. السلام علیکم, ویلکم ٹو آج کی بات. آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فرحان انصاری. انہوں نے پاکستان سے بیسک میڈیکل ایجوکیشن لی, پھر وہ یو کے رہیں 15 سال, وہاں پر انٹرنل میڈیسن میں ٹریننگ لی, جنرل پریکٹس میں کام کیا, اسٹیٹک میڈیسن میں, لائف سٹائل میڈیسن میں بھی کام کیا, اور ان کا کافی واست تجربہ ہے یو کے سے بھی. اور گزشتہ 2-2.5 سالوں سے وہ پاکستان میں ہیں, اور ای شفا یعنی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں جو ان کا ایک نیا پروگرام چل رہا ہے جس میں وہ ٹیلی میڈیسن اور اس کے علاوہ پرائمری کیئر سیکٹر کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اس ایفرٹ کو وہ لیڈ کر رہی ہیں, اس سیکشن کو وہ لیڈ کر رہی ہیں. تو میں چاہوں گا وہ اپنے تجربے کے بارے میں اور اپنے جو ان کمنگ پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں ہمیں انلائٹن کریں. ڈاکٹر فرحان انصاری, ویلکم ٹو آج کی بات. بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو فار ہیونگ می ٹوڈے. یہ جو آپ کا ای شفا کا سلسلہ ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے حوالے سے جو آپ نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا یا ایک نئی ڈیولپمنٹ شروع کیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں انلائٹن کریں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ سو اکتوبر 2019 میں آئی جوائنڈ شفا ہاسپٹل, اور اس وقت جو ہے اس پروجیکٹ پہ کافی عرصے سے آئی تھنک سے شفا میں اس پہ بات ہو رہی تھی. واٹ دے وانٹیڈ ٹو ڈیولپ واز a center or a unit for first of all primary care setup, home health اور اس کے علاوہ ٹیلی میڈیسن. بٹ اگر ہم 2019 کو دیکھیں تو اس وقت یہ پکچر اتنی کلیئر نہیں تھی ہمارے مائنڈ میں. سو آئی جوائنڈ ان اکٹوبر اینڈ فرسٹ آف آل وی ڈیولپڈ a بیس لائن فاؤنڈیشن بیسیکلی کہ ہوم ہیلتھ کیسے کام کرے گی. واٹ وی ریئلائز کہ بہت سے پیشنٹ ایسے ہیں جن کو گھر پہ بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, اینڈ بیکاز پرائمری کیئر پاکستان میں نہیں ہے تو بہت سی فیسلٹیز پیشنٹس کو ہم فارج کمیونٹیز میں پہنچ نہیں سکتے. سو وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اٹ. سو اکتوبر سے ہم نے کام شروع کیا. بائی فیبروری ٹائم وی اسٹیبلش سم بیس لائن سروسز جس میں ہمارے گھر سے لیب سیمپلنگ تھی, فارمیسی کی ڈلیوری تھی, فزیو تھراپی. وی اسٹارٹیڈ ود دیٹ. مینلی اسلام آباد بیسڈ مینلی اسلام آباد بیسڈ تھا. اینڈ ود دیٹ وی ور ورکنگ آن ٹیلی میڈیسن کے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں سے کنسلٹیشنس ہم پرووائڈ کر سکیں. بیکاز ٹرشری کیئر ہاسپٹل تو یہاں پر ہے لیکن ہمارے پیشنٹس تو ڈیفینیٹلی ہم کتنے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں. سو وی ڈیولپ دیٹ اسٹرکچر اینڈ مارچ میں او پی ڈیز ور سڈنلی کلوز ان ہاسپٹل کووڈ کی وجہ سے. سو مارچ 2020 اینڈ آف مارچ 2020 دیر واز این بیسیکلی باقی دنیا میں جو ایک پرابلم بنی وہ ہمارے لیے ایک اپرچونیٹی بن گئی. سو وی ایکچولی یوٹیلائز دیٹ اپرچونیٹی کیونکہ فاؤنڈیشن پہلے سے تیار تھی. سو کمپیئر ٹو مینی ادر ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن وی ور ایکچولی اے اسٹیپ اہیڈ. اور ہم لوگوں نے اس وقت اس کو فل فلیجڈ لانچ کر دیا رادر دین لانچنگ اٹ ان اسٹیپس. اینڈ اٹ ورک ویری ویل. وی سو راؤنڈ اباؤٹ جو نمبرز ہیں 18,000 کے قریب ہمارے پیشنٹس ٹیلی میڈیسن پہ دیکھے گئے. اور اس کے علاوہ وہی جو پیشنٹس پہلے ہاسپٹلس میں آتے تھے ان کی کنسلٹیشنس آن لائن ہوگی, ان کی آن لائن ہوگی. اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ کہ ہم نے کووڈ میں وی اسٹارٹیڈ اے ویری یونیک تھنگ وچ واز دا ورچوئل ہاسپٹل کا کانسیپٹ. اینڈ واٹ وی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ وی اسٹارٹیڈ مینیجنگ پیشنٹس ایٹ ہوم بیکاز پیشنٹس کو گھر پہ رہ رہے تھے تو ڈیزیز کا اسپریڈ بھی کم تھا اینڈ دین دا فیملی کو بھی ایک کمفرٹ مل جاتا تھا کہ پیشنٹ گھر پہ. سو وی اسٹارٹیڈ دا کانسیپٹ آف ہوم ایڈمیشن اور ہوم مانیٹرنگ. اور اس میں ہمارے ورچوئل راؤنڈس, ورچوئل مانیٹرنگ اینڈ وی اسٹارٹیڈ آل آف دیٹ along with the home health. And that was a very successful model. And there come in November time, we round about October اور September کے ٹائم پہ ہم نے یہ اس سے تھوڑا اراؤنڈ پہلے ہم نے سوچنا شروع کر دیا کہ we have to go for JCI, which is a Joint Commission Accreditation. کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل آپ کے اوپر اسٹینڈرڈس اینڈ چیک اینڈ بیلنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شفا واز آلریڈی ریکگنائزڈ, بٹ ہوم ہیلتھ کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے سیپریٹ ایکریڈیشن. So we applied for it and they did their survey in November and
Allah ka shukr, we actually passed, and we are the first organization in the region. یہ تھرڈ پارٹی ایکریڈیشن ہے, یعنی کہ یو میٹ سرٹن اسٹینڈرڈس, آپ کی جو سروسز ہیں, جو آپ کا سیٹ اپ ہے. Yeah, there are 1,000 standards of it. And alhamdulillah 999 we passed with no problem. Mashallah. One was there was a room for improvement is suggested, so you have to basically 40 standards آپ جو ہیں اس پہ آپ کو تھوڑا بہت اگر پرابلم ہو تو they tell you and still you pass, but we passed with flying colors. So we are the first organization in the region, 25th organization in the world, which was a very big achievement for basically for Mashallah, Pakistan. yes. And after that definitely we started working towards پاکستان میں اور بھی ہاسپٹلس ہیں یا کوئی میڈیکل سینٹرس ہیں؟ ہاسپٹلس 3 ہی ہیں پاکستان میں, 4 بلکہ کر لیں کیونکہ شوکت خانم کے دونوں ہاسپٹلس کے پی کے اینڈ لاہور both are JCI accredited. Shifa International Hospital جو ہے that's a JCI accredited, and Khan. So these are the hospitals. So it's an exclusive club of hospitals. Yeah. So these are the 4 hospitals, but home health اور primary care setup کا جو ہے وہ تو اس پورے ریجن میں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا, بنگلہ دیش, فار ایسٹ کی سائڈ پہ there is none. ماشاءاللہ, that's a fantastic achievement, اور پاکستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. تو یہ ہوم کیئر میں آپ ہوم راؤنڈس, ویچول ایڈمیشنس بھی کر رہے ہیں, تو جو پیشنٹس زیادہ سیریس ہوتے ہیں آپ وہ کیسے مانیٹر کریں گے کہ ابھی ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ہے یا گھر میں ہی رہیں گے؟ Because when we were doing it, we actually made up a criteria, standards, what are the kind of patients we're going to manage at home. So when a patient call us or from one way or another get referred to us, we actually they pass through the process of triage. ہم اس وقت questions کر کے, اور ہمارے ڈاکٹرس کی ایک ٹیم ہے جو ان کو پہلے assess کرتی ہے کہ is this patient is safe enough to be managed at home or not. اگر وہ پیشنٹ اس ہمارے کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے تو دین ہم ان کا ہوم ایڈمیشن جو ہے وہ اس کے پروسیس کو ان کے بلڈ ٹیسٹ کا کیا ہوگا؟ وہ گھر سے جا کے لے کر آتے ہیں, وہ سروس آپ گھر میں دے رہے ہیں؟ گھر سے میڈیکیشنس ان کو گھر پہ ملتی ہیں. ہماری نرسنگ اسٹاف ان کو 2-3 ٹائمس جو بھی ان کی نیڈس ہیں اس کے مطابق ان کو مینیج کرتے ہیں, گھر پہ جاتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر ہیں جو جونیئر ڈاکٹرز, اگر وزٹ کی ضرورت ہے تو وی کین ڈو دا ہوم وزٹ. تو آئی وی ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے, آئی وی میڈیسنس بھی دے رہے ہیں؟ وی آر ڈوئنگ کیمو ایٹ ہوم, وی آر ڈوئنگ پیریٹونیل ڈائلسس ایٹ ہوم, پیلیٹیو کیئر, اینڈ آف لائف کیئر, جو بھی پیشنٹس ہیں وی مینیج دیم ایٹ ہوم. سرجری کے بعد کے پیشنٹس, ڈلیوری کے بعد کے پیشنٹس, یا جن پیشنٹس کی نرسنگ کی ویسے نیڈ ہیں, بیڈ باتھ چاہیے, ان کی کیئر چاہیے, سو نرسنگ اسٹاف ہیلپ وتھ آل آف دیٹ ایکچولی. اگر یہ سیٹ اپ ان پلیس ہے, کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ سرجری کے بعد یا کوئی بھی میجر انٹرونشن کے بعد ان کو کچھ دنوں کے لیے ہاسپٹلز میں رہنا ہوتا ہے آبزرویشن کے لیے یا مانیٹر کے لیے, تو ان پیشنٹس کو پھر آپ نسبتاً پہلے گھر بھیج سکتے ہیں کہ آپ کی مانیٹرنگ ان پلیس ہے آلریڈی, کہ وہ کہ وہ ویسے مانیٹر کی ضرورت ہے لیکن وہ گھر میں بھی ہو رہی ہے, وہ بھی ممکن ہے. سو ہمارا یہ کہ جو ہاسپٹل میں جو آپ کے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل از دا ون آف دا میجر یوٹیلائزر آف آر سروسز, تو جو بھی پیشنٹ وہاں سے ڈسچارج ہوتے ہیں وی ہیلپ دیم ان ڈسچارج پلاننگ. ہماری ٹیم کو اگر وہ ریفر ہو جائیں گے تو ہماری ٹیم ان سے جا کے مل کے پیشنٹ سے وی پٹ ان اے پلان ان پلیس کہ ان کو کتنی کیئر کتنی دفعہ جائے گا, نرس ان کو RN چاہیے, رجسٹرڈ نرس چاہیے, یا ان کو سمپل نرسنگ اسسٹنٹ چاہیے, یا ان کو ریسپریٹری تھراپسٹ چاہیے, ان کو فزیو تھراپسٹ چاہیے. وہ ساری پلان ایک بن کے اینڈ دین وی اسائن اٹ. اینڈ وی ایون ہیو گاٹ این ایپ, ای شفا کے نام سے ایپ ہے. if the patient is at home تو جیسے وہ باقی سروسز بک کر سکتے ہیں, وہ ایپ پہ جا کے دے کین بک فار سچ دیز ڈیز. فلو ویکسینیشن ہم اسٹارٹ کی ہوئی ہے تو پیشنٹ کین بک اٹ, وی ول گو ہوم. بچوں کی ساری ویکسینیشن ہم نے گھر پہ کی ہے, کافی سارے بچوں کی. اس پروسیس میں کوئی دشواری وغیرہ پیش آئی آپ کو کہ لوگ اس کو انہوں نے ریڈیلی قبول کر لیا, یا ریزسٹنس آپ نے محسوس کیا کہ جی ہم نے تو اپنے بھائی کو, والدین کو ہم نے تو داخل کرنے, تو آپ لوگ ہاسپٹل میں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ریزسٹنس ہے, یا لوگوں کو سمجھ آ گیا کووڈ کی وجہ سے کہ ٹھیک ہے یہ سروس بھی اویل کرنی چاہیے؟ ہم ریزسٹنس ایسا ہمیں کوئی نہیں ملا. آئی تھنک سو بیکاز آف دا سرکمسٹانسز آئی تھنک سو وہ لوگ ریڈی تھے اس کے لیے. اینڈ سیکنڈلی وی ڈونٹ فورس پیپل, وی جسٹ ٹیل دیم دس از این آپشن فار یو. اگر ایک آپشن موجود ہے آپ اس کو, اگر ہمارا خیال ہے کہ اس میں مینیج ہو سکتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں, آپ کا ٹائم بچے گا, پیشنٹ گھر پہ, کسی کو ٹریولنگ نہیں کرنی ہے, سیف انوائرمنٹ ہے, ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن نہیں ہے,
So we just tell them all the benefits. Most of the time वो convince हो जाते हैं. इसमें मैं एक बात करना चाहूँगा, एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, काफ़ी स्टडीज़ ऐसे हैं कि जब आप हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं तो कुछ इन्फेक्शंस का खतरा आपका बढ़ जाता है, और चूँकि हॉस्पिटल में ऑलरेडी और भी लोग होते हैं जिनको इन्फेक्शंस है, काफ़ी सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस हॉस्पिटल्स में पाए जाते हैं, सो एक्चुअली कुछ पेशेंट्स को हॉस्पिटल से इन्फेक्शन लगती हैं. शायद वो अगर अपने माहौल में होते हैं, अपने घर में होते, तो वो इन्फेक्शन उनको ना लगती चूँकि वहाँ पर वो बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में उस तरह प्रेजेंट नहीं है. तो हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शंस में भी ज़ाहिर एक बहुत बड़ा खतरा है, बल्कि ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उसमें उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं हॉस्पिटल में निस्बतन घरों में. तो ये जो अभी सर्विस है ये मज़ीद एक्सपेंड होगी या ये सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद रहेगी, तो इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? प्लान इज़ कि हम इसको सारे सिटीज़ में लेके जाएं. सो पिंडी इस्लामाबाद में ये इस्टेब्लिश्ड है. जहाँ तक टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन की बात हो तो इस वक्त पाकिस्तान के हमने पाकिस्तान से बाहर भी किए हैं काफ़ी सारे पेशेंट्स के. सेकेंड फेज़ में हम लाहौर में ऑलरेडी हमारा एक्सपेंशन प्लान जो है वो स्टार्ट हो गया है, एंड देन ग्रेजुअली एंड स्लोली पेशावर में भी हमारा एक सेंटर मौजूद है. सो वी आर गोइंग टू एक्सपेंड टू इंशाल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान. इसके अलावा आपके कुछ प्राइमरी केयर सेंटर्स भी हैं, फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ भी हैं जो ई-शिफा के साथ कोलैबोरेट करते हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि पाकिस्तान में प्राइमरी केयर आपका अपना भी बैकग्राउंड जर्नल मेडिसिन एंड फैमिली मेडिसिन का नहीं है, और हमें ये लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी मुल्क की हेल्थ केयर के लिए. प्राइमरी केयर का होना बहुत ज़रूरी है. इवन अभी हेल्थ कार्ड के जो बात हो रही है इंश्योरेंस की, आई थिंक उसमें भी साथ ही प्राइमरी केयर सेटअप जब तक नहीं होंगे इसकी सक्सेस का जो है वो प्रॉब्लम होगा. क्योंकि जब तक फिल्टरिंग नहीं होगी आपके पेशेंट्स, हर कोई पेशेंट जो है वो टर्शरी केयर में पहुंचेगा एंड दे विल गो फ्रॉम वन स्पेशलिटी टू अनदर, जैसे कि अभी भी होता है. सो टू अवॉइड दैट हमने सोचा कि हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स तो पाकिस्तान में हर जगह हर सिटी में तो नहीं बना सकते, लेकिन प्राइमरी केयर सेंटर्स तो बन सकते हैं. और वहाँ पे आपका एक जनरल फिजिशियन, इंटरनल मेडिसिन के फिजिशियन या इवन डिफरेंट अदर स्पेशलिटीज़ के भी लोग जो हैं वो उस क्लिनिक में मौजूद हों या विज़िट कर रहे हों, और वहाँ की एक अपनी प्राइमरी टीम हो जिसमें उनकी डिस्ट्रिक्ट नर्सेज मौजूद हों, उनके फिजियोथेरेपिस्ट हों, फार्मेसी मौजूद हो. बट दे नीड टू हैव सम सर्टेन स्टैंडर्ड्स. तो वो क्योंकि हम JCI एक्रेडिटेड हैं तो वी विल अप्लाई दो स्टैंडर्ड्स. सेम स्टैंडर्ड्स वहीं भी. अच्छा, इसके अलावा ई-शिफा का एक और भी प्रोजेक्ट है जिसमें आप प्राइमरी केयर भी प्रोवाइड करेंगे. प्राइवेट जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके आप वहाँ प्राइमरी केयर क्लिनिक्स भी तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी तफसील बता दीजिए. सो क्योंकि पाकिस्तान में प्राइमरी केयर का कॉन्सेप्ट जो है इट्स अ न्यू एंड रिलेटिवली न्यू थिंग, तो लेकिन प्राइमरी केयर के बगैर जो है किसी भी कंट्री के जो हेल्थ केयर का आपकी सेटिंग उसमें प्राइमरी केयर बड़ा पिवटल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है. अगर मैं UK के हिसाब से देखूं तो हमारे पास 90% पेशेंट जो होते हैं वो प्राइमरी केयर में देखे जाते हैं, 10% होकर फिल्टर होकर हॉस्पिटल जाते हैं. ऑल्दो अगर बजट के लिहाज से देखा जाए तो 92% बजट जो है NHS का वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल या मेन हॉस्पिटल में सेकेंडरी केयर में जाता है, जबकि प्राइमरी केयर के पास 8 to 9% बजट होता है. यानी खर्चा भी कम है और ज़्यादा पेशेंट्स को देख भी लेते हैं. एग्जैक्टली. उधर से ही प्राइमरी केयर में GPs वगैरह असेसमेंट कर लेंगे कि ये कोई सीरियस कंडीशन है बिल्कुल जिससे हमें स्पेशलिस्ट को दिखाना है, या कोई ऐसी कंडीशन है जो मैं खुद ही प्राइमरी केयर में डील करके पेशेंट को फार कर दूँ. तो वो और देन सेकेंडली प्रिवेंटिव मेडिसिन का भी कॉन्सेप्ट वहीं पर आ जाएगा, क्योंकि हमारी स्क्रीनिंग है, वैक्सीनेशन है एंड पेशेंट की रेगुलर क्रॉनिक डिजीज़ की मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट है. तो कॉम्प्लिकेशन COPD हो गया. बिल्कुल. तो कॉम्प्लिकेशन के डेवलप होने से पहले ही आप उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं सिम्पटम्स, तो डिजीज़ बर्डन इन अ कम्युनिटी कम हो जाता है एंड देन टर्शरी केयर पे भी डिजीज़ बर्डन कम हो जाता है. हमारा बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट ये है कि शायद हॉस्पिटल्स में लोगों को पास जो है ना वो पेशेंट्स कम हो जाएंगे अगर प्राइमरी केयर से फिल्टर होना शुरू हो गए, जबकि ऐसा नहीं है. व्हाट इट विल हैपन कि राइट पेशेंट विल रीच टू द राइट स्पेशलिटी एट राइट टाइम. जिनको एक्चुअली स्पेशलिस्ट की ज़रूरत भी है वो पहुंचेंगे. और उनको तरजीह भी दी जा सकती है, उनको तवज्जो भी दी जा सकती है कि जो लेस इम्पोर्टेंट या लेस सीवियर केसेस हैं वो पहले से ही डील हो चुके होते हैं, हॉस्पिटल तक पहुंचते ही नहीं. कि हमारे टर्शरी केयर में जो स्पेशलिस्ट हैं उनका अगर आप देखें तो उनको बहुत तजर्बा है, बहुत एक्सपीरियंस है. अक्सर बाहर से भी जो है वो पढ़ कर आए हैं. वो खांसी नज़ला ज़ुकाम क्यों देखें जबकि उनको कैंसर देखना चाहिए, वो ट्रीटमेंट्स करनी चाहिए.
اور ان کے کلینکس میں راؤنڈ اباؤٹ 30-40-50% پیشنٹس جو ہیں وہ ان ڈیزیزز کے ساتھ بھیجتے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ڈی اسکل بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسرا وہ جو پیشنٹ جس کو ایکچوئل پرابلم ہوتی ہے وہ کمیونٹی میں کہیں کسی اور جگہ پہ خوار ہو رہا ہوتا ہے. سو دیٹ اگر ہم یہ چینل اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو بہت, تو اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے وی آر تھنکنگ کہ پرائمری کیئر ہبس جو ہے ہب اینڈ اسپوک ماڈل کے طور پہ ہم چلیں, لیکن اگین اسٹینڈرڈائزڈ کیئر کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم جگہ جگہ ویسے کلینکس نہیں کھول سکتے جبکہ ان کو کسی اسٹینڈرڈ یا کسی امبریلا کے انڈر ہے. سو ایشفا از گوئنگ ٹو پرووائڈ دیٹ امبریلا ٹو دیم. یہ اسلام آباد اور پنڈی میں شروع ہو رہا ہے, اس کے بعد آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں ٹو ادر سٹیز, تو اب یہ شروع ہو گیا یا ان دا پائپ لائن ہے؟ یہ اسٹارٹ ہو چکا ہے. ہمارے ایک آدھ کلینک ابھی جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد میں ہم نے اسٹیبلش کرنی ہے, اور اس کے بعد جو ہے ڈفرینٹ ایریاز میں ہم سیٹلائٹ کلینکس جو ہیں وہ بنانے کا سوچ رہے ہیں, تو اٹ ول گو فردر. ابھی تو کووڈ ہے, ہر جگہ کووڈ کی ہی بات چیت ہوتی ہے اور پاکستان میں بھی کووڈ کا ایشو ہے, لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ای شفا ہے اس کی سروسز کووڈ کے بعد بھی بڑھیں گی؟ اب یہ نہیں ہمیں پتہ کہ یہ کووڈ کا سلسلہ کب ختم ہوتا ہے, لیکن ایون روٹین میں بھی ای شفا کی ایک ضرورت ہوگی, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت کم ہو جائے گی؟ آئی تھنک سو جو کانسیپٹ تھا ای شفا کا وہ کووڈ کے ارد گرد تو ریوالو کر ہی نہیں رہا تھا. کانسیپٹ تو ہمارا اس سے پہلے کا ہی تھا, اور کانسیپٹ اس کا جو ہے وہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا پرائمری کیئر آپ ملا لیں, ٹیلی میڈیسن ملا لیں, ٹیلی ہیلتھ, ریموٹ ہیلتھ, آؤٹ ریچ کلینکس, یہ کانسیپٹ تھا ہمارا اس کا جو ہم نے بنایا تھا. تو کووڈ کی وجہ سے ایک کمیونٹی میں ایکسیپٹنس اس کی شاید جلدی آ گئی, اور کلینیشینس میں بھی اس کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ جلدی آ گئی. سو کووڈ پرووائڈیڈ ایز اے بوسٹ, مگر اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ یہ ختم ہونے والا ہے. میں آپ کو ریسنٹلی ایگزامپل دوں تو میرے ایک پیشنٹ جن کی ابھی وی لکڈ آفٹر دیم, فیملی تھی انوالو تھی, پیلیٹیو کیئر کے پیشنٹ تھے اور ان کی ڈیتھ ہوئی, اینڈ آفٹر ڈیتھ دا فیملی واز ایکچولی تھینکنگ اس. سو دس از دا کائنڈ آف سروس وی آر لوکنگ فار, کہ جہاں پہ پیشنٹس کو ہم اتنی اچھی سروس پرووائڈ کر رہے ہوں ایک اسٹینڈرڈس کے مطابق کہ سروس ختم ہونے کے بعد بھی ان کا ایک ریپو بنی رہے اور ایک تعلق بنا رہے, اینڈ دے ور سیئنگ دس از این ایکسیلنٹ سروس. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ختم ہوگا. آئی تھنک سو اس کو گریجولی اینڈ سلولی یہ زیادہ بڑھے گا ہی, بلکہ کووڈ ختم بھی ہو جائے گا تو بھی ہماری یہ جو علم ہے ہمیں اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ بھی ہے نا کہ پیشنٹ کی ٹریولنگ بھی کم ہو جاتی ہے, پیشنٹ کی ریلیٹیو سے بھی ان کی بھی جو ہے ہاسپٹل میں جانا, ہاسپٹل میں ٹھہرنا, اٹینڈنس پہ جو برڈن ہے وہ بھی کم ہوتا ہے. اور ایک جو میرے خیال میں ایون اگر آپ ہیلتھ کے اور ریکوری کے حوالے سے دیکھیں, اگر آپ اپنے ماحول میں ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, تو شاید آپ اوور آل ایک زیادہ پازیٹیو آؤٹ لک ہوگا اور آپ کی ریکوری پہ بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. اب آپ دیکھیں نا, اگر آپ کے ایلڈرلی پیرنٹس آپ کے پیشنٹس گھر پہ موجود ہیں تو ایک پیشنٹ کو ہاسپٹل لے کے جانے میں جسٹ فار اے سمپل بلڈ ٹیسٹ ایک فیملی کو پورے اپنی روٹین جو ہے وہ ڈسٹرب کرنی پڑتی ہے, وچ از فائن. ہماری کمیونٹی میں تو لوگ بہت آرام سے اپنے پیرنٹس کے لیے یہ کر لیتے ہیں, بٹ وائی, جب ہم اس کے لیے ایک فیسلٹی موجود ہے اور ہم یوز کر سکتے ہیں اور گھر پہ کوئی آ کے کر سکتا ہے تو وائی ناٹ. اسی طرح بینگ اے مم مائی سیلف, مائی ہیلتھ ول ناٹ بی مائی پرائیورٹی, اٹس آلویز سمبڈی ایلس. میں کسی اور کی چیزوں کو ہی دیکھتی ہوں. جی بالکل. اس میں ابھی جیسے ینگ مدرس ہیں, ان میں بعض کو بیک پین ہے, فزیو تھراپی کی ضرورت ہے, شولڈرز میں چیزیں, اب وہ ان کو اپنے گھر میں بلا لیں. اور ہماری فیمیل فزیو تھراپسٹ موجود ہیں, فیمیل نرسنگ اسٹاف موجود ہے, اینڈ دے کین ہیو دیٹ ایٹ اے پرائیویسی آف دیئر اون ہوم آن دیئر اون ٹائم, کیونکہ ہمارے ایوننگ تک لیٹ تک 8-9 o'clock تک ہماری جو ہے وہ اسٹاف جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے, اینڈ دے کین ایزیلی ایکچولی گھر پہ بیٹھ کے آرام سے وہ یہ چیز کو مینیج کر سکتے ہیں. تو ایون فار پیشنٹس ہو آر ناٹ دیٹ ان ویل, ان کے لیے بھی سروس ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی جو پیشنٹ ان ویل ہیں اور ان کو گھر پہ لانگ ٹرم کیئر کی ضرورت ہے تو ان کے لیے تو یہ ہے ہی موجود. اور یہ چیز تو آلریڈی یورپ میں تو ہو رہی ہے, اسکینڈینیویا وغیرہ میں ہو رہی ہے کہ پیشنٹس کو جو کیئر دینی ہے ان کے اپنے ماحول میں دی جائے, ان کے گھروں میں دی جائے, بجائے اس کے کہ وہ زیادہ ٹریولنگ کریں اور ہاسپٹلس میں پہنچیں, ان کے گھروں میں وہ سروسز دی جاتی ہیں. تو ایک کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں, اور اس کی ضرورت بھی ہے پاکستان میں, اور بلکہ ایون پرائمری کیئر کو بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, جس طرح اسکینڈینیویا یا UK یا کینیڈا وغیرہ میں ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے پھر ٹیریٹری کیئر پہ جو بوجھ ہے وہ کم پڑ جاتا ہے. So Dr. Farah Ansari Saiba, thank you for coming. I enjoyed our talk. یہ تھی ڈاکٹر فرح انصاری صاحبہ, انہوں نے ای شفا کے بارے میں ہمیں بتایا, پرائمری کیئر کے جو ان کے ایفرٹس چل رہے ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے حوالے سے, ان کے بارے میں ہمیں انلائٹن کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائمری کیئر کی جو اہمیت ہے وہ شاید ہم پاکستان میں فلی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے,
کہ بجائے اس کے کہ ہر مریض چھوٹے سے چھوٹے بھی اگر تکلیف ہو وہ ہاسپٹل جانے کے بجائے اگر وہ ایک پرائمری کیئر میں ان کی ڈیلنگ ہو جائے تاکہ ہاسپٹل میں بوجھ کم پڑے تو وہ بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہاسپٹل فوکس ان پیشنٹس پہ کریں جن کو ایکچولی ہاسپٹل کی سروسز کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اور انشاءاللہ ان کو پھر بھی بلائیں گے اور ان کی انفارمیشن اور نالج سے انلائٹن ہوں گے اور ان کا جو تجربہ ہے پرائمری کیئر کے بارے میں اس سے بھی انشاءاللہ ہم ایک اپڈیٹ لیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسے لائک کیجیے, اسے شیئر کیجیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں ہم کسی خاص موضوع پہ بات کریں, آپ چاہتے ہیں کسی گیسٹ کو بلایا جائے تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس پہ غور کریں گے, اگر ہو سکا تو ان کو بلائیں گے بھی. اس کے ساتھ آج کی بات ختم ہوئی. نیکسٹ ٹائم تک اللہ حافظ.